بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو 5 ایسے دوستوں کی کہانی سنانے والا ہوں جو گھومنے کے لیے ناران کے علاقے ہنزا گئے، جہاں پر ان کے ساتھ بہت ہی خوفناک اور دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میرا آپ سے اتنا سا درخواست ہے کہ اگر آپ رات کے وقت اس کہانی کو سن رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا ورد کر لینا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس کہانی کو سننا ہے۔ تو چلیے کہانی کو سنتے ہیں۔ میں آپ سب کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں آپ کے چینل کا ایک بہت بڑا فین ہوں۔ میں نے آپ کی تقریباً تمام ویڈیوز دیکھی اور ہر کہانی نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ آج میں بھی آپ سب کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں اور میرے دوستوں نے خود جھیلا ہے۔ یہ کوئی معمولی کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا۔ یہ سب کچھ تب شروع ہوا جب ہم 5 دوستوں نے ہنزا کی سیر کا پلان بنایا۔ ہم سب یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور روزمرہ کی تھکا دینے والی زندگی سے نکل کر کچھ دن ہنزا کی حسن وادی میں گزارنا چاہتے تھے۔ سب نے مل کر پیسے جمع کیے اور خوش قسمتی سے ہمارے ایک دوست حمزہ کے پاس ایک پرانی مگر مضبوط کار تھی جس پر ہم نے سفر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے ایک صبح اپنے سفر کا آغاز کیا۔ گاڑی میں ہنسی مذاق چل رہا تھا، گاڑی میں میوزک چل رہی تھی اور ہم سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ کوئٹہ سے ہنزا تک کا سفر طول تھا لیکن ہمارے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ راستے میں ہم نے مختلف جگہوں پر رک کر تصویریں کھینچی، چائے پی اور قدرت کے حسین نظاروں کو دل میں بسایا۔ جب ہم ناران پہنچے تو وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے لیا، کھانا کھایا اور گھومنے نکل پڑے۔ وہاں ایک بزرگ ملے جنہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ آگے کا راستہ رات کے وقت خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر گاڑی پرانی ہو۔ ہم نے ہنسی میں بات ڈال دی اور کہا کہ ہم سب بہادر ہیں۔ اگلی صبح ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا، مگر جیسے جیسے ہم ہنزا کے قریب پہنچ رہے تھے ہمیں عجیب بے چینی محسوس ہونے لگ رہی تھی۔ راستہ سنسان ہوتا جا رہا تھا اور اچانک کار کے انجن نے کچھ عجیب آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ حمزہ نے گاڑی روک کر چیک کیا مگر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جب ہم ایک سنسان علاقے میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اچانک ہمیں راستے میں ایک پرانی طرز کا سرخ رنگ کا مکان نظر آیا جو سنسان جگہ پر بنا ہوا تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہ کوئی عام سا مکان ہوگا، لیکن جیسے ہی ہماری گاڑی اس کے قریب پہنچی اچانک انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ ہم سب حیران اور خوفزدہ تھے۔ حمزہ نے بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گاڑی بند ہو چکی تھی اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ مکان کے قریب جا کر دیکھیں گے کہ کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی ہم مکان کے دروازے پر پہنچے ہمیں اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہم نے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ مکان کے اندر ایک پرانی لالٹین جل رہی تھی اور چاروں طرف پرانے زمانے کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا کہ یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ ہم واپس گاڑی کی طرف بھاگے مگر جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہر قدم پر خشک پتوں کے چرچرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اچانک ہمیں لگا جیسے کوئی ہمیں پکار رہا۔ ہم سب ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ رات کی تاریکی میں ہوا کے شور کے ساتھ وہ آواز اتنی واضح تھی جیسے کوئی ہمارے عین قریب کھڑا۔ علی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے سنا؟ کس نے پکارا؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، آواز کسی عورت کی لگ رہی تھی مگر یہاں کون ہوگا؟ عثمان نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ چلو یار چلو، جلدی نکلو، یہاں سے نکلتے ہیں، مجھے یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی جیسے کوئی چیز گاڑی کے اوپر گری۔ سارے دوست خوف سے چیخ اٹھے۔ فرحان نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی مگر گاڑی کا انجن گھومنے کے باوجود سٹارٹ نہ ہوا۔ رات کے اندھیری میں ہمارے پیچھے جنگل کے درخت سرسرانے لگے جیسے ان میں کچھ چھپا ہوا۔ ہم سب کے سانس رکے ہوئے تھے۔ اچانک پچھلی کھڑکی پر کسی نے زور سے دستک دی۔ علی نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی، کوئی باہر کھڑا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا، وہاں ایک سایہ سا نظر آیا، ایک لمبا قد، الجھے ہوئے بال اور سرخ چمکتی آنکھیں۔ جیسے ہی ہم نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی وہ سایہ غائب ہو گیا۔
हमारा पूरा जिस्म कांपने लगा। बहुत ज्यादा हम खौफजदा हो गए। ओस्मान ने जल्दी से दुआ पढ़ना शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। फरहान ने हिम्मत करके दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ी। हमने सुकून का सांस लिया, मगर यह सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। हमने जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाई, सड़क के दरमियान वही साया दोबारा नमूदार हो गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर स्याह, जैसे किसी ने जला दिया हो, और इसके हाथ लंबे थे। इसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई कीड़ा इसके अंदर घूम रहा। फरहान ने चीख कर कहा, आंखें बंद करो और गाड़ी ना रोको। जैसे ही हम साये को अबूर करके आगे निकले, एक भयानक चीख गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कानों में जोर से चिल्लाकर कहा, तुम नहीं बच सकते। हम सब कांप रहे थे। सफर के दौरान हमें ऐसा लगता रहा जैसे कोई मुसलसल हमारा पीछा कर रहा था। कहीं दूर से औरत की रोने की आवाजें भी आने लगी, जो दिल दहला देने वाली थी। हमने हुंजा पहुंचने तक सुकून का सांस नहीं लिया। होटल में पहुंचकर सब खामोश थे, जैसे हमारी रूहें नचोड़ ली गई। हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रात के पिछले पर अचानक अली चीखा। हम सब बेदार हो गए। इसका बिस्तरा खाली था। हमने पूरे कमरे में तलाश किया, मगर वो गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर खिड़की खुली हुई थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर किसी के कदमों के निशानात, जो होटल के पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे। हमने हिम्मत करके उन निशानात के साथ चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सी सरगोशियां सुनाई देने लगी। अली के नाम की पुकार मुख्तलिफ सिमतों से आ रही थी। अचानक दरख्तों के पीछे एक साया नजर आया, वही सुर्ख आंखों वाली मखलूक। हम पीछे हटे, मगर हमारे कदम जमीन से जगड़ गए, जैसे किसी ने हमें रोक दिया। यह साया करीब आता गया और इसके साथ ही अली की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फरहान ने कुरान पाक की आयतें जोर जोर से पढ़नी शुरू की, और जैसे ही इसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, साया चीख मार कर गायब हो गया। अली दरख्त के नीचे बेहोश पड़ा था। हम उसे खींच कर वापस होटल ले आए। अली को जब होश आया तो इसने जो बताया वो हमारे होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो मखलूक कह रही थी कि हमने इनकी जमीन पर कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है, और वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात के बाद से हमारा सफर एक खौफनाक ख्वाब बन गया। हर लम्हे हमें ऐसा लगता रहा जैसे कोई हमें घूर रहा था। रास्ते में कई बार हमें वही मखलूक नजर आई। सबके होश उड़े हुए थे, सब मायूस और खौफजदा थे। हमने हुंजा छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक तजर्बा बन चुका था। क्या हम वाकई उस मखलूक से बच पाए थे, या वो अभी भी हमारा ताकुब कर रही थी? हमें इसका जवाब कभी नहीं मिला। मगर आज भी जब रात का अंधेरा छा जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये मेरी कहानी थी, और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इसे शेयर करूं, ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई अनहोनी हुई तो आप मुझे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को नोरेट करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगा एक खौफनाक कहानी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।